MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सय्यिदना व मौलाना व शफीअना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी इत्तबअ सुन्नती वक़ाल फमन इत्तबअ सुन्नती कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी, हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी, हर गाम सहारा देता है। इस नाम से राहत मिलती है, इस नाम से राहत मिलती है। ये नाम सहारा देता है। हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी, हर गाम सहारा देता है। वो फातिमा ज़हरा हो के अली, हसनैन हो या सुल्ताने उमम। वो फातिमा ज़हरा हो के अली, हसनैन हो या सुल्ताने उमम। हर नाम से तस्की होती है, हर नाम सहारा देता है। हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी, हर गाम सहारा देता है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और काबिल एहतराम पर्दानशी माएँ और बहनें, अल्लाह का फ़ज़ल है, उसका करम और उसका एहसान अज़ीम कि उसने हमें इतनी देर तक मग़रिब के बाद से अब तक बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और फिर कुछ देर और भी अल्लाह तबारक व तआला ने तौफ़ीक़ बख्शी कि हम मजलिस के इख्तिताम तक यहाँ बैठें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुने। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों,
اس قسم کی جو مجلس اور محفل ہوتی ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتی ہے. یعنی دینی محفل جو ہوتی ہے، جس میں دین کا چرچا ہوتا ہے، دین کی باتیں کی جاتی ہیں، اسلام کی باتیں کی جاتی ہیں، قرآن اور سنت کی باتیں کی جاتی ہیں، اس مجلس میں، وہ مجلس بہت قیمتی ہے. اور اس مجلس میں شریک ہونے والے بھی بہت خوش قسمت ہیں. اور اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اخیر میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کون اس میں شریک ہے اور کون نہیں ہے، سب جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سب اس فرشتے میں اس مجلس میں تھے، اور وہ سب کیا چاہ رہے تھے، کس چیز کو وہ مانگ رہے تھے، اور کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے، نہیں مانگ رہے تھے. تو سب فرشتے جو ہے عرض کر دیں گے، یا اللہ، اس مجلس میں فلاں شخص تھا جو بیٹا فلانے کا ہے. فرشتوں کو سب پتہ ہے، ہمارا نام کیا ہے اور ہم کس کے بیٹے ہیں، سب پتہ ہے فرشتوں. وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں بیان کریں گے، عرض کریں گے، باری تعالیٰ اس مجلس میں فلاں شخص تھا جو بیٹا فلانے کا تھا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اچھا وہ مجلس میں وہ لوگ کیا چاہ رہے تھے، کس چیز کی دعا مانگ رہے تھے؟ نہ وہ سب چاہ رہے تھے جنت، سب بہشت کے خواہاں تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا کبھی انہوں نے دیکھا ہے جنت کو؟ کبھی دیکھا ہے؟ پھر کیسے مانگ رہے تھے؟ کہا کہ باری تعالیٰ دیکھے نہیں ہیں. پھر مانگ رہے تھے نہ، بس جنت کا شوق ان کو بہت ہے. انہوں نے سنی ہے علماء کرام سی زبانی قرآن اور سنت سے، ان کو پتہ ہے اور ان کا ایمان ہے، یقین بھی ہے کہ جنت نام کی کوئی چیز بھی ہے. بن دیکھے انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اور اس کے بعد وہ شوق کر رہے ہیں، جنت کو مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، یعنی نہیں مانگ رہے تھے، نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ چیز ہمیں ملے. تو فرشتے عرض کریں گے، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے، جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے، نہیں، جہنم تو کبھی دیکھا نہیں ہے. اس کے بارے میں انہوں نے سنا ہے کہ جہنم میں طرح طرح کے عذاب ہوں گے، سانپ، بچھو، اژدہا، آگ، شعلے، یہ سب ہوں گے. وہ سنا ہے انہوں نے، ان کا ایمان اور یقین ہے، بہت زیادہ یقین ہے، دیکھے ہوئے سے بھی زیادہ یقین ان کو ہے، بن دیکھے ان کا ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جب سب پوچھ لیں گے، حالانکہ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، مگر کچھ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں. وہ کیا ہے نا، یہی ہے جو آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے فرشتوں تم گواہ رہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. گواہ تو ہم لوگ رکھتے ہیں، آپ لوگ رکھتے ہیں، تاکہ ہم کو کوئی نہ جھٹلائے بعد میں چل کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہ رکھتے ہیں. تو گواہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ العیاذ باللہ جھوٹ بول رہے ہوں اور اس میں گواہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں. کبھی کبھی سچا آدمی بھی گواہی بنا لیتا ہے، گواہی دیتا ہے اور گواہ بنا لیتا ہے. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، اے فرشتوں تم گواہ رہو، جتنے اس مجلس میں سب شریک تھے میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، سب کو جتنے بھی ہیں، گنہگار، نیکوکار، داڑھی والے، بے داڑھی والے، میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، سب کو میں نے معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے. روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیجیے، صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی
रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन, है ये वो नाम खाक को पाक करे निखार कर, है ये वो नाम खार को फूल करे संवार कर, है ये वो नाम फर्श को अर्श करे उभार कर, मुस्लिम इसी का जिक्र तू सिद्क से बार बार कर, सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन। मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, जब अल्लाह ताला ये फरमाएंगे ए फरिश्तों तुम गवाह रहो मैंने तमाम शुरकाए मजलिस को माफ कर दिया, बख्श दिया, तो फरिश्ते फिर अर्ज करेंगे बारी ताला उस मजलिस में बाज हजरात ऐसे भी थे जो खालिस नीयत से नहीं आए थे। खालिस नियत मतलब यह है कि दावत थी उनको खाने की, इसलिए वो आ गए थे। अगर दावत नहीं रहती नहीं आते। तो उनका आना किस लिए हुआ? खाने के लिए। मगर आ गए क्योंकि नहीं बैठेंगे तो खाना नहीं मिला। अल्लाह रब, देखिए अल्लाह ताला कितने बड़े रहीम हैं, कितने बड़े करीम हैं, मेहरबानी देखिए आप। हदीस में आता है, आप लोग सुने हैं सुंगड़ा का अलिया, जानते हैं सब, मगर हम सब याद दिला देते हैं आपको कि देखिए अल्लाह ताला कितनी कदर हमारी फरमाते हैं। हम गुनाह से लथपथ हैं, फरिश्ते कह रहे हैं कि बारी ताला उस मजलिस में ऐसे कुछ हजरात भी थे जो नीयत दुरुस्त करके नहीं आए थे, वो कोई और नीयत से आए थे मगर बैठ गए। अल्लाह ताला फरमाए उसमें कुछ जो अच्छे लोग थे उन अच्छों के तुफैल और सदक़े में मैंने उनको भी ये नेमत दे दी है। अल्लाह ताला फरमाए देखिए दुनिया हमेशा अच्छे लोगों से ही चलती है, बेज़बान जानवर हो या जो अच्छे लोग हैं नेक। जिस दिन दुनिया अच्छे लोगों से खाली हो जाएगी उस दिन क़यामत आ जाएगी। एक भी आदमी जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, इस दुनिया में एक आदमी भी ऐसा अगर कोई रहेगा जो कलमा पढ़ रहा है, अच्छा आदमी है, कलमा पढ़ रहा है, क़यामत नहीं आएगी। वो एक आदमी जब दुनिया से चला जाएगा, दुनिया खाली हो जाएगी। अब जितने भी हैं सब शरारुल खल्क, माना शरारुल खल्क मतलब ये है कि कोई कलमा गो नहीं है। देखिए कलमा गो जो भी नहीं है, कलमा जब उसके अंदर नहीं है, वो दौलत से मालामाल नहीं है, तो और क्या दौलत उसके पास है? असल दौलत तो ईमान और कलमा है। एक अमीर कबीर आदमी मगर जो कलमे से महरूम है, कलमा नहीं पढ़ा है, गैर मुस्लिम है, और एक गरीब से गरीब आदमी मजदूर हार मगर वो कलमा पढ़ा हुआ है, कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, तो अल्लाह के नज़दीक कीमत किसकी ज़्यादा है? अल्लाह के नज़दीक इस आदमी की कीमत ज़्यादा है। ये जो आदमी है इसकी कदर अल्लाह के नज़दीक है। और इस किस्म का एक आदमी भी जब दुनिया में होगा उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। जब अल्लाह ताला इसको मौत देंगे, दुनिया खाली हो जाएगी, कलमे वाले एक भी नहीं रहेंगे, तब क़यामत आएगी। हदीस में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु इल्ला अला शिरारिल खल्क़, क़यामत कायम नहीं होगी बगर शिरारुल खल्क़ पर। शिरारुल खल्क़ कहते हैं मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक जो है ना, उसी पर ही क़यामत आएगी। हदीस में आता है जब क़यामत आने वाली होगी ना, एक हवा चलेगी, उस हवा से देखिए अल्लाह ताला की क्या शान है। वो जो हवा चलेगी
اس ہوے سے جتنے اچھے لوگ ہوں گے، صالح نیک لوگ ہوں گے، وہ انتقال کر جائیں گے، وہ مر جائیں گے، مگر بد آدمی مرے گا نہیں اس ہوا سے۔ اب اللہ کی شان ہے، اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں۔ تو وہ ہوا جب چلے گی تو جتنے صالحین ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، کلمہ گو ہوں گے، ان سے ان کی موت ہو جائے گی، مگر جو غیر صالحین ہوں گے وہ موت نہیں ہوگی ان کی۔ اب جب اس ہوے کی وجہ سے سارے صالحین کی موت ہو گئی پوری دنیا میں، کوئی ایک بھی یار صالح یعنی جو اچھا کلمہ گو ہے وہ نہیں ہے، ایک آدمی بھی نہیں ہے، اب جو ہے وہ شرار الخلق، انہی کو کہتے ہیں شرار الخلق۔ اب یہ جو شرار الخلق ہیں، اب اس کے بعد قیامت آئی۔ دیکھیں، قیامت نہیں آ رہی تھی جب تک کہ یہ سب لوگ موجود تھے، تو ایک آدمی بھی اگر کوئی موجود ہوگا کلمہ پڑھنے والا، نہیں آئے گی قیامت۔ دیکھیے کتنی طاقت ہے اس میں، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کلمے کی کتنی طاقت ہے، کیا طاقت ہے اس کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے اللہ مجھے کوئی کلمہ ایسا عطا فرما جو بہت قیمتی ہو، بہت قدر والا کلمہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، بہت قیمتی کلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا سا ہلکا سمجھے اسے، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ مگر اللہ تعالیٰ بولے اے موسیٰ، یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، وزنی، دیکھنے میں تو لا الہ الا اللہ، مگر یہ اتنا بھاری بھرکم، اتنا ثقیل، اتنا مضبوط اور اتنا بھاری ہے، اگر ایک پلے میں، پلہ ترازو کا جو پلہ، ایک پلے میں صرف یہی کلمہ رکھا جائے کاغذ میں لکھ کر کے، اور دوسرے پلے میں زمین آسمان نہیں بلکہ ساتوں زمین، واہ، ساتوں زمین، ساتوں آسمان سب دوسرے پلے میں رکھا جائے، اے موسیٰ یہ پلہ جھک جائے گا جس پلے میں صرف لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا پھر لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے کسی نے کہا کائنات عالم میں جب بھی تولا جائے گا، کائنات عالم میں جب بھی تولا جائے گا، سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ، سب سے بھاری نکلے گا کائنات عالم میں جب بھی تولا جائے، چاہے دم نکل جائے۔ اب اس کلمے کو پڑھنے والا، جب اتنا بھاری وزن کلمہ ہے، اس کلمے کو پڑھنے والے کو کتنا مزہ ملتا ہوگا۔ آپ کہیں گے ہمیں تو کہاں کوئی مزہ ملتے نہیں، ملے گا۔ پہلے آپ وہ قلب پیدا کیجئے، وہ نور لائیے، اپنے اعمال کو سدھاریے، پھر کلمہ پڑھیے، دیکھیے زبان سے کتنا مزہ آئے گا۔ سبھی تو یہی کلمہ پڑھتے تھے، ابو بکر صدیق بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، حضرت عمر فاروق بھی یہی کلمہ کچھ الگ تھا ان کا، سب یہی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبھی پڑھتے تھے، سبھی پڑھتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آخر کیا مزہ ان کو ملتا تھا کہ سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا امیہ نے جو ان کا آقا تھا، مگر بلال ہے کہ ان کی زبان سے نکل رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ بس ایک مرتبہ تو یہ کلمہ کا انکار کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو چھوڑ دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، یہ کلمے سے پھر جا، بس ہم تجھے اور سزا کچھ نہیں دیں گے، آرام دیں گے، آرام دیں گے۔ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکے گا، یہ تو مزہ ہے مجھے مل رہا ہے، تو جتنی تکلیف دے گا مجھے اتنی زیادہ مزہ آئے گا۔ واہ، چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، منہ سے میرا نکلے گا لا الہ الا اللہ، منہ سے میرا نکلے گا
لا الہ الا اللہ. ہر وقت صرف بلال حبشی نہیں، ہر صحابہ کرام کو یہ مزہ مل رہا تھا، مگر آج ہم کو مزہ نہیں مل رہا ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں ہم کو کوئی مزہ نہیں، مگر سب سے پہلے اول شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مزہ حاصل کرنے کے لیے تیار کریں پہلے، تب دیکھیے مزہ ہو. بہت ساری احادیث اس سلسلے میں ہیں. تو میں شروع میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مجلس ہے، انہی کے نام کی سجائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرتے ہیں، اور فرشتے جب یہ بولتے ہیں کہ کچھ حضرات ایسے بھی تھے جو نیت میں گڑبڑی جن کی تھی، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ اس مجلس میں جو اچھے بندے تھے نا، اس اچھے بندوں کی وجہ سے میں نے ان کی بخشش کر دی ہے، معاف کر دیا. اچھے بندے ہمیشہ دنیا میں یہی لوگ. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ شنیدم کہ در روز امید و بیم، میں نے سنا ہے، شنیدم میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن، شنیدم کہ در روز امید و بیم بدارا بنے کا ببخشد کریم، بدوں کو نیکوں کے طفیل اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بدوں کی، بروں کی مغفرت، بروں کی بخشش فرمائیں گے، نیکوں کے طفیل اور صدقے. کسی نے کہا تھا نا کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا، میری قبر جو کھودو گے کسی اللہ والے کی قبر کے پاس کھودو گے. بھائی پوچھا کہ کیا بات ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ نہ حکمت یہ ہے کہ مجھے امید ہے یہ تو اللہ والا ہے، پارسا ہے، بزرگ ہے، اور اس کے پاس ضرور ہوا آئے گی، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ پاس میں سونے والا گنہگار کو وہ ہوا نہ لگے. ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی اللہ والا بزرگ بیٹھا ہے، جب ہم اس کو پنکھا جھلتے ہیں تو اس کے پاس میں بھی جو بیٹھنے والا ہوتا ہے ہوا اس کو بھی لگتی ہے. حالانکہ ہوا ہم اس کے لیے پنکھا نہیں جھل رہے ہیں، پنکھا ہم جل رہے ہیں یہ آدمی کو، مگر ہوا تو اس کے لگی گی، اس کو کیا کریں گے. بہت اچھا عقل مند آدمی تھا. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے تم نے کہا ہے بعض لوگ کھانے کے لیے آئے ہیں، مگر آ تو گئے، جیسا بھی ہو آئے ہیں، نیت میں گڑبڑی ہو پھر بھی وہ آئے ہیں، کم سے کم ان سے تو وہ بہتر ہیں جو نئے آئے ہیں. نہیں مامو ٹھرک کونا مامو بھولا، میں ہمیشہ یہ بولتا رہتا ہوں اڑیا میں. بہرحال یہ جس نیت سے بھی آئے ہیں، بہرحال آئے ہیں. ان کے کان میں قرآن اور سنت کی باتیں پڑھی ہیں، اور اس محفل میں اللہ والے بھی ہیں، مجلس میں چھپے رستم بھی ہیں، کوئی جانتا نہیں ہے. چلو میں نے انہی کے طفیل میں ساروں کی بخشش کر دی ہے، ساروں کی مغفرت کر دی ہے. اس لیے ہماری قیمت، ہماری قدر اللہ تعالیٰ بہت فرمانے والے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ جیسی ذات گرامی، ہم جیسے گناہ سے لت پت. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں ان اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے ہیں. شاکر کے معنی قدر کرنے والے ہیں، اور علیم جاننے والے ہیں. کس کی قدر کرنے والے ہیں؟ بندوں کے اعمال کی قدر کرنے والے ہیں. دیکھیے اللہ کے شایان شان کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ کی شایان شان عبادت کون کرے گا؟ مگر جو ہم کو حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جو ہم کو حکم ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ سب تو عبادت ہی ہے. اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کر لیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ارے یہ کیا بندہ میری عبادت کرے گا، میں اتنی بڑی اونچی ہستی، اللہ اس کی ذات اتنی اونچی، میرے شایان شان یہ کیا عبادت کرے گا. ٹھکرا دیتا نا، مگر ٹھکراتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرتا ہے؟ قبول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ شاکر علیم. دوسری جگہ فرماتے ہیں وکان اللہ شاکرن علیما. دائمی طور پر اللہ تعالیٰ قدر فرمانے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. تو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی
کہ ہماری قدر اللہ تعالیٰ فرمانے والے ہیں اور فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے۔ تو اس کی جب اللہ تعالیٰ ہماری قدر فرمانے والے ہیں تو ہم اس کا شکریہ کیسے ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ اللہ بڑا احسان مند ہے، بڑا جو ہے تو مہربانی کرنے والا ہے، تو نے ہماری قدر کی، ہم گناہ سے لکپت ہیں، تو نے ہماری قدر کی، ہم اس کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ بس زبان سے کر دیے ہو گیا؟ نہیں، اس کا شکریہ یوں ادا ہوگا کہ ہم اللہ کو نہ بھولیں، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں، اٹھتے بیٹھتے، جانے آنے، آمد و رفت میں، گفتار میں، کردار میں، سب ہر وقت انسان اللہ کو یاد کرتا رہے، جہاں بھی ہو، تنہائی میں ہو، جماعت میں ہو، گھر میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہمیشہ اللہ کو یاد کرے۔ اور یہ چیز یاد رکھیے، جب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو کوئی یاد کرتا رہے گا اس سے گناہ کا صدور نہیں ہوگا، کیونکہ گنہگار وہ تو اللہ کو یاد کر رہا ہے نا۔ گناہ چوری، مثلا چوری، ایک آدمی چور ہے، چوری کر رہا ہے، وہی چور جب اللہ کو یاد کرے گا وہ چوری کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اگرچہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پھر بھی اللہ ایسی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، فوراً چوری سے باز آ جائے گا۔ غیبت کرنے والا غیبت کرتا ہے، ظلم کرنے والا ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، یا جو بھی گناہ گار ہوگا، بس اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا ہمیشہ کے لیے تو کبھی بھی وہ گناہ نہیں کرے گا، باز آ جائے گا، ضرور باز آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر اور اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور فکر کرنے والا بنائے، دین اور شریعت کی باتوں کو سمجھنے والا بنائے، اور صراط مستقیم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ کما حقہ تو نہیں کر سکتے ہیں، پھر بھی جو ہماری طاقت میں ہے کہ اللہ کو ہم ہمیشہ یاد کریں، یاد کرنے والا ہم کو بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ الذی ہدانا لخیر الادیان وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واكمل لنا ديننا واتم علينا نعمه ورضي لنا الاسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين الا اياه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار وادخلنا الجنة مع الابرار ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انصرنا فانك خير الناصرين واغفر لنا فانك خير الغافرين وارحمنا فانك خير الراحمين وارزقنا فانك خير الرازقين واحفظنا فانك خير الحافظين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واهدنا ونجنا من القوم الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہمیں صراط مستقیم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سنت اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو نے خود فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ مولا کریم ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتے ہیں، تیری رحمت سے نا امید تو شیطان ہوتا ہے، کافر و مشرک ہوتے ہیں۔ تیرا شکر ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، تیرا ذکر اور فکر کرنے والے ہیں۔ ہم صدق دل سے توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبے کو قبول فرما لے۔ ہم صدق دل سے تائب ہو رہے ہیں، ہماری توبے کو قبول فرما لے۔ تیرے حبیب نے فرمایا جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا نہیں۔
تیرے حبیب کے اس فرمان پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ تیرے حبیب کے اس فرمان کے مطابق ہم صدق دل سے اس نیک مجلس میں اور نورانی محفل میں بیٹھ کر توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، تیرا حکم ہے کہ اے ایمان والو توبۃ النصوح کے طور پر توبہ کرو۔ ہم تیرے اس حکم پر عمل پیرا ہو کر توبۃ النصوح کے طور پر توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبے کو قبول فرما لے۔ مولا کریم، ہم تمام کے جو بھی مقاصد ہیں تو خوب جاننے والا ہے، کس کے کون سے مقاصد ہیں، کون کون آدمی اس کے دل میں، اس کی نیتوں میں کون سی چیز ہیں، سب کچھ جاننے والی ذات تیری ذات ہے۔ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ڈھکی چھپی باتوں کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہری چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تمام کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما اور تمام کے مقاصد کو پوری فرما دے۔ مولا کریم، ہم تمام میں جو بھی جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں تو خوب جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کو شفاء کلی عطا فرما اور اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اور ہم میں سے جو بھی جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے تو خوب جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، ان کی تمام پریشانی کو دور فرما دے، تمام کی پریشانیوں کا دفعیہ فرما دے۔ یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، اغیثنا اغیثنا انا عبادک المذنبون۔ مولا کریم، اس محفل میں، آج کی اس مجلس میں جتنے بھی قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث رسول پیش کی گئی ہیں، اس کے تمام ثواب کو صاحب خانہ کے تمام مرحومین تک، ایسے ہی ہمارے بھی حاضرین اور غائبین کے تمام مرحومین تک اس ثواب کو پہنچا دے۔ تمام اساتذہ مرحومین، اکابر مرحومین اور تمام صوفیہ، اتقیاء، اولیاء اکرام مرحومین تک پہنچا کر تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک پہنچا کر تمام انبیاء اکرام اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک تک پہنچا دے اور تمام کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، تمام کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔